الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. محترم عزیز ساتھیوں، راہ حق کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جس طرح آج اس محفل میں، اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، آخرت میں جنات الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا کریں۔ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے والے متقیوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شمار کریں۔ ساتھیوں، انسان کا ایک فطرت ہے، وہ کوئی کام جب شروع کرتا ہے بہت دلچسپی کے ساتھ، بہت لگاؤ کے ساتھ اس کام کو وہ انجام دیتا ہے، بہت فوکس ہو کے وہ کام کو شروع کرتا ہے، پھر آہستہ 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 ان کے جو انرجی میں، ان کی جو دلچسپی میں بہت بڑی گراوٹ نظر آتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے اس کو وہ کام جو ہے بہت معمولی سا کام ہوتا ہے، یا ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ شروعات میں ان کے اندر وہ حوصلہ تھا، وہ فوکس تھا، وہ انرجی، وہ آخری وقت میں بہت بڑی گراوٹ میں نظر آتی ہے۔ ساتھیوں، جب رمضان کو ہم نے استقبال کیا، بہت دلچسپی کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ رمضان کا آغاز کیا، ہم نے استقبال کیا، اور انسان کا فطرت یہ بن جاتا ہے کہ آخری دور میں جب پہنچتا ہے، آخری عشرہ میں پہنچتا ہے، تو وہ شروعات میں جو انرجی تھا وہ آخری دور میں بچتا نہیں۔ ہمارے نوجوان شاپنگ میں مصروف ہو جاتے، پھر ہمارا انٹرسٹ بدل جاتا ہے۔ مسجد آباد نہیں ہوتا بلکہ مارکیٹ آباد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جب پہنچتے، احیی اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے فیملی کو جگاتے تھے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا،
آپ صرف اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچانا ہے، بلکہ آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ کے اہل، آپ کے بیوی بچے، آپ کے پریوار جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ کے ذمہ میں ہے، ان کو بھی آگ سے بچانا آپ کا ذمہ داری ہے۔ وَأَيْقَلَ أَهْلَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں پہنچتے ہی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے فیملی کو جگاتے تھے، سونا نہیں، فیملی کو جگاتے تھے۔ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ، اپنے اظہار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے ہوئے اس آخری عشرہ کی ہر وقت کو، ہر سیکنڈ میں یا مائکرو سیکنڈ کو بھی اس کو عمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ڈالتے تھے، اپنے آپ کو ڈالتے تھے۔ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الآخر ما لا یجتہد فی غیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جو ایکٹیو رہتے تھے، دوسرے کسی بھی دن میں ایسے ایکٹیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر نہیں رہا، اتنے ایکٹیو ہو جاتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش، خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم کون سی برانڈ میں نیا آفر آیا ہے اس کی تلاش میں، تو ساتھیوں یہ آخری عشرہ جو ہے بہت بابرکت دن ہے ہمارے، اور اس کے برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش ہمیں سے ہر فرد جو ہے انشاءاللہ کرنا۔ ساتھیوں آج ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ شہری میں اچھا بریانی بن رہا ہوگا، شاید وہ کھانے کے لیے ہم اکٹھا نہیں ہوئے، یا میرے تقریر سننے کے لیے آپ یہاں پہ جمع نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کا صرف مقصد یہ ہے کہ میرا تقریر سنیں اور شہری میں اچھا بریانی کھا کے چلے گئے، تو آپ کی یہ قربانی اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک برکت والی ایک رات کی تلاش میں ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیر سارے برکتوں کا نوازا کریں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے رات کی تلاش میں ہم یہاں پہ جمع ہوئے، اس رات کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس رات میں اپنے آپ کو بدل ڈالنے کی عہد کرنے کے لیے بیٹھے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن نے ہم سے پوچھا، یہاں پہ جو تلاوت کیا لیلۃ القدر کی جو آیت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کے؟ قرآن ہم سے کیا، اللہ ہم سے پوچھا آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے ہزاروں مہینے سے بھی بہتر، ہزار مہینہ کیلکولیشن، ہزار مہینہ کیلکولیشن کریں گے تو 84 ایئر ہوتا ہے، 84 ایئر۔ ایک انسان کی ایوریج ایج کیا ہو سکتا ہے؟ 60 70،
کتنا ہم جی سکتے ہیں؟ 60 یا 70، اس سے زیادہ انسان کی ایوریج ایج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے عمر بھر میں جتنا نیکی کما سکتے ہیں وہ نیکیاں ایک رات میں آپ کو ملے گا۔ آپ اس رات کو اگر حاصل کریں گے تو ایک نیا انسان بنیں گے۔ آج پیدا ہوا ایک بچہ بنے گا، ہر جو غلطیوں سے پاک ایک انسان بنے گا۔ ایک اسپیشل نائٹ کا آفر دیا اللہ، اسپیشل نائٹ ہے آپ کے لیے، یہ نائٹ بہت اسپیشل نائٹ ہے، اور یہ اسپیشل نائٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ اسپیشل نائٹ کو میرے تقریر سننے سے حاصل نہیں ہوتا، یا یہاں پہ سحری کا کے جانے سے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسپیشل نائٹ کو حاصل کرنا ہے تو میں دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان میں وہ قیام اللیل میں گزرتا، رات میں تہجد میں گزرتا، رکوع سجود میں گزرتا، ذکر و اذکار میں گزرتا، اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈالتا، خدا سے مناجات کرتا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ہر جو غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے، کانگریس کا گارنٹی ہے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، گزرے ہوئے ہر پاپ کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرے گا۔ تو اس لیلۃ القدر کے اس تلاش میں گزرے ہوئے اس رات میں سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اس رات کو زندہ کرنا، احیی اللیل، نماز میں، رکوع میں، سجود میں، ذکر و اذکار میں ہمیں زیادہ سے زیادہ انڈیویجول عبادات میں ہمیں گزرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہم ہمارے غلطیوں کی، ہمارے کمزوریوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ کے طرف ہم بڑھتے ہیں، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کا رات ہے تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا رب تم معاف کرنے والا، معافی کو درگزر کرنے کو سب سے زیادہ پسند کرنے والے، فاعف عنا، مجھے معاف کرنا، یعنی اللہ سے ہمیں معافی مانگنا،
توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کی جلالت کے سامنے، اللہ کے کبریائی کے سامنے، اللہ کے قدرت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کو پیش کرتے ہوئے، اپنے غلطیوں کو پیش کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے خدا کے سامنے آنسو بہانا ہے۔ دو آنکھ عینان یتمسم النار، دو آنکھ جہنم میں داخل ہیں، دو آنکھ ایسا آنکھ ہے وہ جہنم میں داخل ہے۔ عین بکت فی خشیت اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہایا ہوا آنکھ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہے۔ وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ کے راہ میں جو آنکھ اپنے نیند کو قربان کرتا ہے وہ آنکھ جہنم میں داخل ہے۔ آج آپ اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوگا کہ میرے رب، اس رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس جنت الفردوس میرا الٹیمیٹ گول ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے اگر آپ اس نیند کو قربان کر رہے ہیں، نیند کو قربان کر رہے ہیں، تو وہ آنکھ جو ہے جہنم میں داخل ہے۔ تو خدا سے ہم مانگے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ایک بہتر موقع ہے یہ لیلۃ القدر کی یہ رات، خدا کے سامنے ڈالنا۔ قرآن میں ایک خوبصورت سی آیت ہے، اللہ اور بندوں کے رشتوں کو بیان کرنے والے آیت، اللہ اور بندے کا جو رشتہ، ہمارا اور اللہ کے رشتہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے والی آیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رسول سے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، رسول اگر میرے بندے میرے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو ان کو بتائیں انی فإنی قریب، میں ان کے سب سے قریب۔ خدا کا سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کی سب سے قریب ہوں، میرے لیے کوئی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کسی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت قریب ہوں، آپ کے بہت قریب ہوں۔ مجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرے بندے اگر مجھ سے مانگتا ہے میں ان کو دوں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کی پریشانیوں کا حل کروں گا، ان کی باتوں کو سنوں گا، ان کی ہر مشکل کو آسان بناؤں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، لیکن ایک شرط ہے، ایک نہیں دو شرط۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو میرے آواز کو لبیک کہنا ہوگا، میرے پکار کو ان کو سننا ہوگا، میرے دین الاسلام کو اپنانا ہوگا، میرے رسول کی مشن تھا اس مشن کو اپنانا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوگا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لے کر آنا ہوگا۔ اگر یہ دو چیز اگر کرتے ہیں آپ تو میں آپ کے ہر مشکلات کو آسان کروں، ہر پرابلم کی سولوشن آپ کے ساتھ آپ کو میں دوں گا۔ تو ساتھیوں، اس رات میں ہم اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں،
ذکر میں، سجود میں، قیام اللیل میں، تلاوت القرآن میں، دعاؤں میں، استغفار میں اس رات کو زندہ کریں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ احیی اللیل، راتوں کو زندہ کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ تو ساتھیوں، میں اس وقت آپ کے سامنے 4 اہم نکات بیان کروں۔ اوورآل رمضان کے ذریعے سے جو چیز ہمیں حاصل کرنا، وہ 4 نکات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس رات میں ہمیں عہد کرنا ہے، اس 4 جو صفت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سب لوگ کام کریں گے۔ سننے سے بھی زیادہ ہم اس کو عملی نمونے میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، شہر رمضان الذی انزل فیہ، اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی جو امپورٹنس جو بتایا گیا، یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، شہر القرآن۔ میں ایک سٹیٹمنٹ کہنا چاہتا ہوں، قرآن ہمارے زندگی کا جی پی ایس بنا ہے، جی پی ایس۔ آج کے نوجوانوں کی لینگویج ہے جی پی ایس۔ نوجوانوں کو بہت ایزیلی کلک ہو جاتا ہے۔ جی پی ایس آپ کا لوکیشن بتا، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کون سی جگہ میں کھڑے ہیں، آپ کا حیثیت کیا ہے۔ قرآن آپ کا جی پی ایس بننا ہے۔ جی پی ایس کیا ہے؟ تو آپ کو یہاں سے دامنگرے سے بنگلور جانا ہے، تو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، سب لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس میں گوگل میپ ہے، تو جی پی ایس آن کر کے آپ گوگل میپ میں ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں، ڈیسٹینیشن، تو بنگلور تک کی پورا راستہ وہ گوگل میپ آپ کے سامنے رکھے، تو اس میں بلو کلر کے راستہ اگر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریفک نہیں ہے، آپ آسانی سے اس راستے میں جا سکتے۔ اگر یلو کلر دکھاتا ہے وہاں پہ تھوڑی بہت ٹریفک ہے، اگر لال کلر دکھاتا ہے، ریڈ کلر کی جو میپ دکھاتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ رکاوٹ ہے، وہاں پہ زیادہ ٹریفک ہے۔ اسی طرح آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ مرد مومن کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ وہ ہے جنت الفردوس۔ اس ڈیسٹینیشن تک اگر پہنچنا ہے تو آپ کی زندگی کی جی پی ایس جو ہے وہ قرآن بننا ہے، نہیں تو آپ نہیں پہنچے، نہیں تو آپ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے تقوم فتنہ، ایک زمانہ آئے گا، فتنہ جو ہے چاروں طرف آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، فتنہ جو ہے چاروں طرف سے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ کے رسول، اس سے باہر نکلنے کا ایگزٹ راستہ کیا ہے؟ فتنہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر جب ٹوٹ پڑتا ہے، سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سولوشن ہے، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کے طرف پلٹنا ہے۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہو گئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم آج اس لیے ذلت کی زندگی
زندگی گزار رہے ہیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ اقبال نے فرمایا کہ ہم ہمارے زندگی میں قرآن کو ترک دیں۔ جب فتنہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر جب ٹوٹ پڑے گا تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، وہ قرآن کی طرف پڑھنا۔ اس میں 3 باتیں بتائیں، فیہ نبأ ما کان قبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پلٹنا ہے؟ کیونکہ اس میں گزرے ہوئے قوموں کی تاریخ بتائی، یعنی پاسٹ میں کیا ہوا وہ بھی بتایا گیا۔ وہ خبر ما بعدکم، فیوچر میں مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتایا گیا۔ وہ حکم ما بینکم، اس پریزنٹ کنڈیشن میں آپ کو کیا پالیسی اختیار کرنا ہے، کیا اخلاق کو اختیار کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی بنانا ہے، اس کو بھی تو قرآن بیان کیا ہے۔ تو آپ کو اس مصیبت سے اوورکم ہونا ہے، دنیا کی لیڈرشپ کو آپ کو لینا ہے، تو آپ کو قرآن کی طرف بڑھنا ہے۔ قرآن ہمارے زندگی کا GPS بنے، قرآن ہمارے زندگی کی گائیڈ بنے۔ قرآن کو کیوں بھیجا گیا؟ قرآن میں ہسٹری ہے، لیکن قرآن ایک ہسٹوریکل کتاب نہیں ہے، یعنی صرف ہسٹری بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کا کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں سائنس ہے، سائنٹیفک حقائق کو قرآن نے بیان کیا، لیکن قرآن ایک سائنس کا کتاب نہیں ہے۔ سائنس کو سکھانے کے لیے قرآن نہیں بھیجا۔ قرآن میں آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن ملے گا، شریعت ملے گی، احکامات ملے گا، لیکن قرآن صرف آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ قرآن کو کیوں بھیجا گیا؟ ہدی للناس۔ قرآن کو بھیجنے کی مقصد ہے وہ انسان کے لیے ہدایت، وہ بینات من الہدی والفرقان، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچائی کیا ہے، عدل کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، ظلم کیا ہے، سماج کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے والی کتاب ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی گائیڈ ہے، زندگی کی گائیڈ۔ تو قرآن کے ساتھ ہمیں سفر کرنا ہے، قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآنی کردار کو اپنانا ہوگا۔ قرآنی کردار کان خلقہ، قرآن کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا۔ کان خلقہ قرآن، زندہ قرآن۔ اسلام کو دیکھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے دوسرا ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہو سکتے ہیں قرآن کا زندہ کاپی، قرآن کی زندہ کاپی بن سکتے ہیں ہم۔ ہر شخص جو ہے اپنے کردار کے ذریعے سے قرآن کی بہترین جو کردار کو ہم سماج کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ زندہ قرآن ہم ہمارے زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، قرآن کا ایک آیت نازل ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ جب تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے پسندیدہ چیز کو خدا کے راہ میں خرچ نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت جب انہوں نے سنے، انہوں نے سوچ میں پڑی، میرے نزدیک میرے لیے سب سے پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی؟ انہوں نے سوچتے سوچتے ان کے خیال میں آیا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ ان کا بیروحان پراپرٹی، بیروحان پراپرٹی۔ بیروحان ایسی پراپرٹی تھا، سب سے زیادہ مہنگی پراپرٹی،
اور سب سے زیادہ جو بہترین پراپرٹی تھا، بہت پرائم لوکیشن میں تھا، ابو طلحہ جب بھی ان کو وقت ملتا ہے اس باغیچے میں وقت بتانا اتنا پسند کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گیا تو ان کو وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ میرے نزدیک یہ سب سے پسندیدہ چیز ہے، اگر اس کو اللہ کے راہ میں نہیں قربان نہیں کرتا ہوں تو کیسے نیکی حاصل کروں گا؟ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں یہ آیت سنا ہوں، اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز بیرها فإنها صدقة للہ، میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے صحابوں نے مسابقہ کر رہے ہیں۔ ایک آیت نازل ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے، تو انشاءاللہ ہم ہمارے زندگی کی جو گائیڈ کے طور پر، ہمارے زندگی کی روشنی کے طور پر اس قرآن کو ہم ہمارے زندگی میں اپلائی کریں گے۔ ہمارے ہر سولوشن کی جواب جو ہے ہم قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری جو اہم بات دوستوں، اس روزے کے ذریعے سے اس بابرکت مہینے کی اہم مقصد کیا ہے؟ اس بابرکت مہینے کی اہم مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے کہ ہم جو ہے ہمارے نفسی خواہشات، انسان کے اندر ایک نفس الامارہ ہے، برائی کے طرف کھینچنے والی نفس، اس نفس الامارہ کے اوپر ہمیں فتح حاصل کرنا ہے۔ انسان کے اندر ایک نفس الامارہ ہے، برائی کے طرف کھینچنے والی نفس، اس نفس کے اوپر آپ کو فتح حاصل کرنا ہے، اس نفس کو آپ اپنے کنٹرول میں لے کر آنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کو ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسی خواہشات کو، برے خواہشات کو وہ روکتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کی جو ٹھکانہ وہ جنت الفردوس، جنت کا خوشبو۔ جو شخص اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا، یہ رمضان کا بہت اہم اسپرٹ ہے۔ کنڑا میں کہتے ہیں اریشڈور گگر، کام، کرودھ، مد، لوبھ، متسر۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس خواہشات کے اوپر، اس اریشڈور گگر کے اوپر انسان قابو پانا، انسان فتح حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخاف علیکم، میں آپ کے تعلق سے سب سے زیادہ اس چیز کو ڈرتا ہوں، شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہویٰ، آپ کے پیٹ کے ذریعے سے، آپ کی شرمگاہوں کے ذریعے سے جو برے خواہشات نکلتا ہے، اس چیز کو میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ برائی کی جو شروعات جو ہے انسان کی، پورے برائی کو اگر دیکھیں تو وہ ایک پیٹ ہے، ایک شرمگاہ۔ یہاں پہ انہوں نے جتنے بھی ظلم کرتا ہے پیٹ کے لیے، اپنے
پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس خواہشات کے اوپر، اس نفس الامارہ کے اوپر مجھے اور آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر فتح حاصل کرنا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن نے کہا جو شخص اپنے نفس کا غلام بنے، اللہ کے بندہ نہیں بنے، نفس کا غلام بنے، اللہ کے غلام نہیں بنے، وہ نفس کا غلام بنے۔ نفس کا غلام، نفس کا غلام کیا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں میرا مرضی، میرا مرضی، میں کرتا ہوں، تو آپ کون ہے؟ یہ میرا مرضی ہے، میرا پیسہ ہے، میں کیسے بھی خرچ کروں، آپ کون ہیں؟ یہاں پہ میرا مرضی نہیں چلتا، یہاں پہ صرف رب العزت کی مرضی چلتا ہے۔ ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں فجمیع المعاصی، ہر جو برائی انما تنشأ من تقدیم الهوى النفوس علی محبت اللہ، ہر جو برائی کی شروعات انسان جو ہے اپنے مرضی کو، اپنے ذاتی انٹرسٹ کو اللہ کے محبت کے اوپر، اپنے ذاتی انٹرسٹ ان کو سب سے اہم رہتا ہے، اللہ کا مرضی نہیں، خدا کا مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے اوپر جو ہے، اللہ کے محبت کے اوپر جو ہے، وہ اپنا ذاتی خواہشات کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ شادی دیکھیں، اسلام نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا بہت آسان شادی کرو، فضول خرچہ مت کرو، یہ خدا کا حکم ہے، خدا کا مرضی ہے۔ لیکن آپ کے فیملی کہے گا، آپ کا رواج کہے گا کہ ایسا شادی مت کرو، تھوڑا دکھاوا کرو، اپنے جو پیسے کی جو دکھاوا سماج کے سامنے کرو، یہ سوسائٹی کہے گا، فیملی کہے گی، کچھ چاہ رہے ہیں کہ سماج کے سامنے میں میرے بیٹے کی شادی کو دھوم دھام کروں، یہ آپ کا ذاتی خواہشات ہے۔ اس ذاتی خواہشات کے اوپر خدا کی محبت کو اسٹیبلش کرنا، یہ ہے اس روزے کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنا، روزے کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنا۔ ایک تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں، ایک نوجوان صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ نوجوان صحابی، اگر کسی کو بور لگ رہا ہے تو میں ختم کر لیتا ہوں، دیکھیں نا، اس لیے کہ اگر آپ کو بورنگ ہوتا ہے تو میں ختم کروں، آپ کبھی بھی بتائیے تو میں اسٹاپ کر کے انشاءاللہ ہم انڈیویجول عبادت میں چلے جائیں۔ تو نوجوان صاحب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کے لیے راستے میں ان کو ان کے پرانا ایک محبوبہ سے ان کا آمنے سامنے ہوا۔ جاہلیہ زمانے میں وہ اناقہ بول کے ایک لڑکی سے، بہت خوبصورت لڑکی سے وہ محبت کرتے تھے، مسد بن ابی مسد رضی اللہ۔ تو راستے میں ہجرت کے دور میں، ہجرت کرنے کے وقت میں راستے میں
ایناقا سے ملاقات ہو تو ایناقا مسعد بن ابی مسعد رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی چمک ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور ایناقا کو اپنے پرانے یاد پورا واپس آیا، کتنا شدت سے دونوں محبت کی۔ تو ایناقا نے کہا تعال یا مسعد مرحبا بک فعندنا هذه الليل، مسعد ویلکم، مسعد ویلکم، میرے پاس آؤ مسعد، آج کی رات میں تمہارے نام کروں گا۔ کھلے طور پر زنا کے لیے محمد لیتا ہوں، راستے میں ہے کوئی نہیں دیکھی، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک رات ہے گزر کے چلا جا سکتا، لیکن مسعد بن ابی مسعد رضی اللہ عنہ کی جواب دی معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انکار، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تمہارا مقصد بہت بڑا مقصد ہے، راستے میں اگر خوبصورت لیلا بھی ملے اس بستر کو بھی ٹکا، اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر اللہ کی محبت کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رات میں ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ رمضان کا اسپرٹ کیا ہے۔ رمضان کا پہلا اسپرٹ وہ تمسک بالقرآن ہے، دوسرا بہت اہم اسپرٹ ہے کہ اللہ کے خواہشات کے اوپر آپ کے خواہشات کو ترک کرنا، انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زور سے کہیے انشاءاللہ۔ تیسری بہت اہم بات روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ شہر الصبر، یہ جو مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ۔ تیسری بہت اہم نقطہ صبر ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ایک تھپڑ دیا تو دوسرا سائڈ کو دکھانا، یہ صبر ہے، جو گاندھی جی نے جو اہنسا سدھانت سکھایا۔ اگر ایک سائڈ اگر ماریں گے تو دوسرا سائڈ کو بھی دکھانا، یہ صبر نہیں۔ اسلام کے بہت جامع تصور ہے صبر، اسی لیے جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے لا تعداد اجر دینے، وَيُوَفَّى أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، ہم نے ان کے لیے لا تعداد اجر دینے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے پاس، واللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہے صبر؟ صبر میں تین معنی چھپا ہے۔ ہم صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، مصیبت آتا ہے صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو تین معنی ہے۔ کیا ہم وہ تین معنی کی اسپرٹ کو اپناتے ہیں؟ پہلا معنی صبر، الصبر عن بلاء الدنیا، دنیا کے ہر جو مصیبت اس کے اوپر صبر۔ دنیا میں کیا کیا مصیبت ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
دنیا میں کیا کیا مصیبت ہے قرآن نے بیان کی. آپ کے جان مال کی نقصان ہو سکتا ہے, جان مال کی نقصان ہو سکتا ہے, آپ کے سب سے قریبی رشتے دار, آپ کے بیوی بچے, ماں باپ آپ سے جدا ہو سکتے ہیں, آپ بیمار میں مبتلا ہو سکتے ہیں, آپ کے بزنس جو پیک میں رہتا ہے فوراً گر سکتے ہیں, آپ کا پاپڑ بن سکتے ہیں. وہ خوف کا, خوف کے لفظ استعمال کیا, خوف کے ماحول اللہ نے برپا کرے. یعنی آپ ایسی فضا میں, خوف کے فضا میں جی, لوگ آپ کے سٹیزن شپ کو چھیننے کی کوشش کریں, لوگ آپ کو سیکنڈ سٹیزن بنانے کی کوشش کریں, آپ کو خوف میں ڈالنے کی کوشش کریں. تو یہ دنیاوی جو جتنے بھی پرابلمس ہیں اس کے اوپر صبر کریں. یہ صبر کا پہلا معنی. اس کا ایک بہترین مثال جو ہے قرآن ایوب علیہ السلام کے طور پر ہمارے سامنے پیش ہے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہم نے ان کو صبر کرنے والوں میں ہم نے ان کو شمار کیا. نعم العبد, وہ ہمارے سب سے بہترین بندہ, سب سے بہترین بندہ. انه اواب, وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا بندہ. ان کو کیا ہوا تھا, ان کو ایک بیماری میں مبتلا ہوا, ایک بیماری آ گئی, اتنا سخت بیماری ہے, مفسر کہتے ہیں فلم یبقا فی جسم شیء, ان کے جسم میں کوئی بھی ایسی پارٹ باقی نہیں رہا جس میں یہ بیماری نہ ہو, سوا لسانہ و قلبہ یذکر بہ اسمہ. صرف اللہ کی ذکر کرنے والے, صرف ان کی جو زبان اور ان کے قلب کو چھوڑ کے پورا شریر جو ہے وہ بیماری سے جوجھ رہا ہے, بیماری سے جوجھ رہا ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے, قرآن نے کہا وہ دعا ہے ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دعا کیا, یا رب میرے اوپر ایک چھوٹی سی مصیبت آئی, چھوٹی سی ایک مصیبت, تم رحم کرنے والا ہو, میرے اوپر رحم کرو. یہاں پہ دیکھیے اتنی بڑی بیماری آنے کے بعد ان کی لفظ دیکھیے, انی مسنی الضر, ایک چھوٹی سی بیماری, کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل, بہترین صبر. ایسی صبر کی مظاہرہ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہے دیکھیے, وَوَهَبْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے, انہوں نے اس بیماری کے دوران بہت سارے چیز کھوئے تھے, ان کے بچے اس بیماری کی وجہ سے ایک کے بعد ایک مر رہے. جو بھی انہوں نے کمائے تھے وہ تمام چیز ان کے ہاتھ سے چلا گئے. لوگ ان کی چھوڑ کے دور چلے گئے. انہوں نے اکیلے میں ایک کمرے میں, اندازہ کیجیے سب کچھ ان کا چلا گیا. لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو, اس کا رزلٹ کیا ہے, ہم نے ان کو وَوَهَبْنَا أَهْلَهُ, ہم نے انہوں نے زندگی میں کیا کھویا ہے اس کو پورا واپس لوٹایا. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, صرف لوٹایا نہیں بلکہ ڈبل دیا. رحمتم منا, ہمارے طرف سے رحمت ہے, اور وذکریٰ لأولی الالباب, سوچنے والوں کو اس میں بہت برس ہے. تو صبر کا پہلا معنی
یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ دنیا کی مصیبتوں کے اوپر صبر، اور صبر کی دوسرا معنی کیا ہے؟ الصبر حبس النفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مومن کو صبر چاہیے۔ بدر کے صحاباؤں نے وہ جیت کیسے حاصل کی؟ ان کا ایک کوالٹی تھا صبر۔ بدر کے صحاباؤں انہیں وہ جنگ جیتنے سے پہلے ان کو ایک تاریخ کو بیان کی، وہ تاریخ ہے جالوت اور طالوت علیہ السلام۔ وہ تاریخ کو سیکھ کے بدر کے جو صحاباؤں نے جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے ان کو معلوم تھا کہ اس طالوت اور جالوت کی تاریخ ریپیٹ ہو سکتا ہے، وہ لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بدر کے صحابہ بھی کامیاب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ جو صفت جو بدر کے صحابوں کے پاس تھا، آج مسلم امت وہ صفت کو اپناتا ہے۔ بدر کا جو رزلٹ آج بھی ریپیٹ ہوگا، بدر کا جو رزلٹ ہے آج بھی ریپیٹ ہوگا۔ کیا ہے وہ کہانی جالوت اور طالوت کی؟ طالوت علیہ السلام اپنے 70,000 لشکر کے ساتھ، اس وقت کے سب سے بڑی سپر پاور، جالوت کا سامنا کرنے کے لیے نکل گئے۔ 70,000 لشکر اور جالوت کو سامنا کرنا۔ جالوت کے پاس 2 لاکھ لشکر، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس ہر طرح کے ٹیکنالوجی کا، ویپنس کا، مضبوط قوت، افرادی قوت ان کے پاس۔ 70,000 لوگ نکل پڑے، لیکن اس 70,000 لوگوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑے مقصد کو جیتنے کے لیے جانا، تو ان کو ایک امتحان میں ڈال دیا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، قرآن نے کہا ان کو ہدایت دیا گیا، طالوت اور ان کے لشکر کو ہدایت دیا گیا، آپ کو ایک ندی کے ذریعے سے گزرنا۔ ندی کے ذریعے سے جب گزرتے ہیں تو آپ کوئی بھی شخص پیٹ بھر کے پانی نہیں، اللہ کا آرڈر، اس حکم کے اوپر آپ کتنا صبر کریں؟ سفر کے دوران پانی ملنا غنیمت ہے، تو یہاں پہ کہا گیا کہ پانی نہیں پینا ہے، سامنے پانی ہے، اکٹھا نہیں کرنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، دھوپ ہے، سفر میں ہے، پانی نہیں پینا ہے، پھر بھی روزہ بھی ایسے ہی، سامنے پانی ہے، نہیں پینا، اللہ کا حکم ہے، نہیں پینا ہے، نہیں پینا۔ تم کو کہا گیا کہ پانی نہیں پینا، لیکن کیا ہوا؟ فشربوا منہ الا اس میں سے اکثر لوگ جو ہے پانی پیٹ بھر کے پانی، 70,000 کتنا بچے تھے؟ اللہ قلیل کتنا ہے، جتنا بدر میں تھے لوگ اتنا لوگ چھوڑ کے باقی تمام لوگ پانی پیتے۔ 70,000 میں صرف 300 لوگوں کے چھوڑ کے باقی تمام لوگ پانی پینے کے بعد ان کی جو کیفیت تھی، ان کی نیچر میں بہت بڑی تبدیلی۔ وہ پہلے بہت جوش میں جا رہے تھے، ہم جالوت کا خاتمہ کریں گے، تو پانی پینے کے بعد ان کی نیچر میں بہت بڑی چینجز ہے۔ انہوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے ساتھیوں کو سامنا کرنے کی جو ہمت ہے، حوصلہ ہمارے پاس ہے، ہم آج نہیں آ سکتے۔ سب لوگ جو ہے چلے گئے، یا 300 لوگ، اور وہ 300 لوگوں کو لے کے طالوت علیہ السلام اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کو سامنا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ 2,300,000، آپ اندازہ کیجیے کتنا گناہ ہے، ایک گناہ نہیں، 2 گناہ نہیں، 100 گناہ نہیں، بڑی لشکر چھوٹی سی 300 لوگوں کی نکل پڑے۔ اس چھوٹی سی کریٹیو مائنورٹی کے بیچ میں اللہ نے ایک ایسا قیادت کو ابھار دیا، داؤد علیہ السلام، وقتل داؤد جالوت، ان کی سب سے ٹاپ لیول لیڈرشپ کو داؤد علیہ السلام نے ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے
بڑے بڑے گروہ کو ہرا سکتا ہے۔ کامیابی کی شرط کیا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے مضبوط ہونا نہیں ہے، افرادی قوت زیادہ ہونا نہیں ہے، میجورٹی ہونا نہیں ہے۔ کامیابی کی شرط کیا ہے؟ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ آپ مورلی طور پر مضبوط امت، ایمان، صبر، استقامت، توکل اگر آپ کے اندر ہے، وہ بدل آج بھی ہوگا۔ آج مسلم امت جو ہے سماج کے اوپینین بس بدل سکتا ہے، سماج کے اوپر امپیکٹ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ اوصاف کے اوپر نہیں، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا۔ تو صبر کا دوسرا معنی کہ ہم جو ہے ہمارے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں صبر کرنا، اور صبر کی تیسرا معنی الصبر الثبات علی الامر، ایک سٹینڈ میں جم جانا، ایک مقصد میں جم جانا، دین الاسلام میں جم جانا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مؤمن کون ہے؟ مؤمن کا ڈیفینیشن قرآن نے ڈیفینیشن دیا۔ انما المؤمنون، مؤمن وہ ہے الذين آمنوا بالله ورسوله، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر، ثم لم يرتابوا، پھر اس کے بعد کسی طرح کا کنفیوژن نہیں ہے، اس میں جم جاتا، وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، پھر اپنے آپ کو اس راہ میں مکمل طور پر انویسٹ کرنا، راہ حق میں جم جانا۔ فلسطین اس کے لیے بہت اہم ایگزامپل ہے۔ فلسطین سوچیے آپ، فلسطین کی جو مجاہد جو اس راہ میں کیسے جمے ہوئے ہیں، اس کی بہترین ایگزامپل آج کی دنیا میں دوسرا کوئی 365 اسکوائر کلومیٹر کی چھوٹی سی جگہ ہے غزہ، 17 ایئر سے اس جگہ کو چاروں طرف سے قبضہ کیا، 17 ایئر سے ہر مدد کو وہاں تک پہنچنے کی، ہر مدد کو روک دیا، ہر دن وہاں پہ بمباری ہو رہا۔ ہیروشیما ناگاساکی میں جو بمباری ہوا ہے اس سے کہیں بھی گنا زیادہ بمباری وہاں پہ ہوا، ہر طرح کے ہیومن رائٹس وائلیشن کی دھجیاں اڑائی ہیں، 30,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی قتل عام ہوا ہے وہاں۔ ایک بھی پریوار ایسا نہیں ہے وہ لوگ کسی اپنے کو نہیں پایا۔ اتنے مصیبتوں کے باوجود بھی وہ لوگ فلسطین بیت المقدس کے لیے جمے ہوئے ہیں۔ یہ ہے صبر، الثبات فی الامر، اپنے موقف میں جم جانا۔ الجزیرہ میں بہت خوبصورت ویڈیو دیکھا، اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے بہت بڑی جو اپارٹمنٹ ہے وہ گر جاتا، تو فوراً ریسکیو ٹیم جو ملبہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے، اندر کوئی بچے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش، تو ان کو ایک بچی کی 15 سال کی ایک بچی کی آواز، 15 سال کی بچی، تو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا وہ بچی سے، ہم ریسکیو ٹیم پہنچ گئے ہیں، آپ تک پہنچیں گے، جو ملبہ ہے جو کانکریٹ کے پیسر سے اس کو نکالیں گے، آپ کو بچائیں گے۔ اب تھوڑا سا لیکن اس لڑکی نے جواب دیا، آپ مجھے مت بچائیں، میرے بغل میں میرے بھائی اور میرے باپ جو ہے بے ہوشی میں ہے، خون میں وہ لوگ ان کی خون بہ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو بچائیے پھر مجھے بچائیے۔ کیا خوبصورت نظارہ تھا، کیا خوبصورت نظارہ، اپنے سے بھی زیادہ
فکر، قربانی کی جذبہ، وہ صبر، وہ استقامت، اپنے موقف پہ جم جانا. باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرک دنیا نو ہے تو باطل نہ کر قبول. باطل جو ہے کمپرومائز کرتا، حق کبھی بھی کمپرومائز نہیں، حق کبھی بھی شک نہیں کرتا. اس لیے اپنے مقصد میں جم جا، اپنے مقصد میں اپنے آپ کو ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امہ، آپ امت نہیں بننا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ امہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان احسن الناس احسن وان ظلموا ظلموا. لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. یعنی زیادہ ایفرٹ نہیں کریں گے، جو دنیا میں چلتا ہے اس کے ساتھ ہم بھی چلیں گے. یہ امہ. لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے. تھوڑا کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم یہیں پہ بھی کوئی قربانی کی کرنے کے لیے جب کوئی بھی چیز آپ سے مانگا جاتا ہے اور ہم سے نہیں. یہ امت قوم ہے، آپ امت قوم نہیں بننا ہے، بلکہ امت وسطیٰ بننا ہے. امت وسطیٰ کیا ہے؟ ایک اسٹرائٹ لائن، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، اسٹرائٹ عدل اسٹرائٹ لائن ہے، انصاف اسٹرائٹ لائن ہے. کیا ہے؟ آپ کو کیا بننا ہے؟ امت وسطیٰ. امت وسطیٰ کیا ہے؟ ان احسن الناس احسن. لوگ اچھا کریں گے تو آپ بھی اچھا کیجیے، لیکن لوگ برا کریں گے تو اس برائی کا ساتھ، اس برائی کا انکار کرنا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، اپنے موقف میں جم جانا ہے. یہ صبر کی تیسرا معنی. یہ جامع تصور کے ساتھ صبر کے اوپر ہمیں کام کرنا انشاءاللہ. اور آخری بات اس رمضان کی بہت اہم پیغام کے طور پر کہتے ہوئے میرے آخری جو بہت اہم نقطہ، یہ مہینہ جو ہے شہر المباحثات، یہ مباحثات کا مہینہ، یہ ایمپتھی کا مہینہ، سمپتھی کا نہیں، یہ ایمپتھی کا مہینہ. لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کی مہینہ، لوگوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی مہینہ، حقوق العبادہ، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کی مہینہ. سب سے بہتر مومن کون ہے؟ انسان کون ہے؟ انفعهم للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کام کرنے والا، سماج کی مشکلات کو حل کرنے والا، سماج کے مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہوئے اس راہ میں اپنے آپ کو ڈالنے والا. مثل المؤمن کمثل النحلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا مؤمن کا مثال مدھو مکھی کی طرح. مدھو مکھی کیا کرتا ہے؟ سماج کی باغ بغیچے میں جتنے بھی پھول ہیں اس پھول میں رس نکال کے بہترین شہد کو دینے والی، بہترین شہد دینے. اسی طرح مؤمن سماج کو بہترین شہد دینے والے لوگ. ولم تکسر ولم تفسد، سماج میں فساد نہیں کرنے والے لوگ، سماج کو جوڑنے والے لوگ، سماج کو کنسٹرکٹیو رخ میں ڈالنے والے لوگ. تو یہ آپ کا آئیڈینٹی ہے. سماج میں آپ کو بہت بڑی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آپ خیر امت ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں کے اچائی کو پروان چڑھانا اور برائی کا
یہاں پہ انسانی زندگی کو بہتر بنانا، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا مشن ہے۔ اس مشن کے لیے آپ اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتہ جتنا مضبوط کرتے ہیں اتنے ہی آپ اللہ کے بندوں کی جو رشتہ ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ سماج میں جتنے بھی ایشوز ہیں اس کا حل پیش کرنے والے، اس کا الٹرنیٹ پیش کرنے والے لوگ بنے۔ ہمارے نوجوان ڈپریشن میں سوسائڈ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایشوز مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایشوز کی سولوشن ہم کیا دے رہے ہیں؟ امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو، وہاں خون کے ہولی عام نہ ہو، اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو، وہاں منصف کو انصاف ملے، دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہے، یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش تمہاری۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، بستی بسنے والی مسلم بستی جو ہے ایسی بستی بنے کہ ہم وہاں پہ بھوکے کو کھانا ملے، ہر فیملی کو چھت ملے، ہر بچے کو تعلیم ملے، ہر نوجوان کو روزگار ملے، وہاں پہ نفرت کی جو بیج بوجھنے کی کوئی جگہ نہ ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جو مظلوم ہیں ان کو انصاف ملے، روٹی جو ہے سب سے زیادہ سستی طور پر اس کے ہاتھ میں، یہ ہے ہمارا خواب۔ مسلم بستیاں، مسلم محلہ، ایسے محلہ بنے، ایسے بستی بنے۔ یہ شہر الفواسات ہے، یہ امپتی کا مہینہ ہے، تو ہمارے جو سب سے بہترین کام کہ سماج کو کنسٹرکٹ کرے، سماج کی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ کوئی جماعت سے جڑیں جو اس فکر کے لیے کام کرنے والے، وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے مخلصانہ انداز میں اپنے آپ کو ڈالنے والے جماعتوں کے ساتھ جڑ کے اس سماج کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور اپنے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے آگے آنا۔ تقریر تو بہت سنے گیا، میرا تقریر تو سنے گیا، اب مارک دے سکتے 10 20 30، اچھا تقریر تھا 30 مارک دے رہے ہیں، مولانا بہت اچھا رہا تقریر، بہت دل کو چھونے والی بات کہی ہے، کہہ کے اگر جائیں گے تو فائدہ نہیں، عمل میں آنا ہے، عمل میں آنا۔ مسلم امت کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ منصوبہ نہیں ہے ان کے پاس، اسٹریٹجی نہیں ہے، ایجنڈا نہیں ہے، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول حش کے اس امت محمدہ کے سب سے بڑی خصوصیت کیا تھا؟ اسٹریٹجی بنانے میں، پلاننگ بنانے میں سب سے خاص لوگ، سامنے والا جو دشمن کیا سوچتا ہے، اس کی جو سازش کیا ہے، اس کو دیکھنے کی وہ نظر جو ہے، بصیرت اس کے اندر تھا، مومن میں اس کا خصوصیت تھا۔ لیکن ہم جو ہے ایک ریاکشنری کو چلائیں گے،
لیکن عمل کے میدان میں آنا ہے، کنسٹرکٹیو طور پر استقامت کے ساتھ. کتنے بھی بڑی مصیبت سامنے ہیں، لیکن اپنے جو راستے میں جمتے ہوئے، اپنے مقصد میں جمتے ہوئے کام کرنے کے لیے آگے. انشاءاللہ آپ تمام نوجوان یہاں سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں جڑنے کی کوشش کریں. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ اس پر کام کر رہا ہے. ایسے بہت سارے تنظیم ہو سکتے ہیں، اس پر نوجوان جڑ کے کام کریں، ملت کے لیے، سماج کے لیے کام کرنے والے لوگ بنے، فائدہ پہنچانے والے لوگ بنے. یہ ہمارا آئیڈینٹی بننا ہے، یہ ہمارا پہچان بننا ہے. تو انشاءاللہ اس رات میں، اس لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم یہ 4 عہد ہم لیے. انشاءاللہ اس پر آپ لوگ متفق ہے کیا؟ انشاءاللہ تھوڑا زور سے کہیں. انشاءاللہ. اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ انڈیویجول عبادات میں گزریں، قرآن کا مطالعہ کیجیے، ذکر اذکار میں کیجیے، نماز پڑھیں. اگر اس رات کو اگر حاصل کرتے ہیں تو ہم سے بھی بہتر لوگ جو ہے دنیا میں گزرتے ہیں. یہ اسپیشل نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اس کی بھرپور جو ہے استعمال کرنا ہے، ایک بھی جو وقت ضائع نہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بابرکت رات کی برکت کو حاصل کرنے والے جو متقین میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شمار کرے. ہمارے قیام اللیل، ہمارے تلاوت القرآن، ہمارے صدقات، ہمارے روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دربار میں قبول کرے. وآخر دعوانا